بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے منت مانی تھی کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو وہ اسے عبادت کے لیے وقف کر دیں گی، کیونکہ اس زمانے میں لڑکے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے تھے مگر لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہ تھا۔ مگر یہ کیا ہوا، لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں اس بات پر افسوس ہونا ایک فطری امر تھا۔ یہود میں دستور تھا کہ وہ اس طرح کے منت کے مانے ہوئے وقف شدہ بچوں کو بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں چھوڑ آتے اور انہیں ہیکل سلیمانی عبادت خانہ کے منتظمین، اپنی زبان میں جنہیں کاہن کہتے تھے، ان کے سپرد کیا جاتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد یعنی کہ عبادت خانہ میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا کفیل یا نگران کون ہوگا، جن میں ایک نام حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تھا۔ بالآخر یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، کیونکہ ان کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی حقیقی خالہ تھیں، اور یہ قصہ تفصیل سے آگے بیان کرتے ہیں۔ ہیکل میں محراب ان بالا خانوں کو کہا جاتا تھا جو مسجد کے خادم یا مجاور یا اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد سے متصل بنائے جاتے تھے۔ انہی کمروں میں سے ایک کمرہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی دیا گیا۔ وہ مصروف عبادت رہتی۔ اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے سامان خورد و نوش بھی حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر بارہا ایسا بھی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اشیاء خورد و نوش کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہلے سے سامان خورد و نوش پڑا دیکھا۔ اس بات پر آپ حیران تھے کہ جب میرے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور حجرے کو تالا لگا کر جاتے تھے تو یہ کھانا اور بے موسم کے پھل کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے مشرقی جانب کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور اس کمرے میں بھی ایک پردہ ڈال لیا تاکہ دوسرے لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہ کر پوری یکسوئی سے ذکر و فکر میں مشغول رہ سکیں۔ ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ ایک دن آپ غسل سے فارغ ہوئیں تو سیدنا جبریل علیہ السلام ایک نوجوان اور خوبصورت مرد کی شکل میں نمودار ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سخت خوفزدہ ہوئیں۔ یہ ان کے لیے ایک انتہائی نازک وقت تھا۔ خود بھی نوجوان تھی، سامنے نوجوان کھڑا تھا، تنہائی تھی، کوئی دوسرا پاس موجود نہ تھا۔ نووارد کا نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ کیا کہ آدمی تو کوئی پرہیزگار ہی معلوم ہوتا ہے۔ رب کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اس بات سے کہ تو مجھ پر کسی قسم کی دست درازی کرے۔ فرشتے نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر میرے متعلق کوئی برا خیال آیا ہے تو اسے نکال دو، میں آدمی نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دوں۔ اس وضاحت پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا خوف تو دور ہو گیا کہ یہ کوئی بدکار آدمی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اب حیرت اس بات پر تھی کہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب تک کسی مرد سے صحبت نہ ہو، خواہ یہ بالجبر کی صورت میں ہو یا پھر بالرضا کی صورت میں، اور یہاں یہ دونوں باتیں نہیں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے سینے میں پھونک ماری، جس سے آپ حاملہ ہو گئیں۔
جب آپ حاملہ ہو گئیں تو آپ بیت المقدس کا حجرہ چھوڑ کر دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ کہتے ہیں یہ مقام بیت اللحم تھا جو وہاں سے تقریباً 8 میل دور ہے۔ جس وقت زچگی کا وقت قریب آیا تو آپ بےتاب ہو کر اٹھی اور ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ کیفیت یہ تھی، ایک تو درد ذہ کی شدت، اور دوسرے تنہائی اور بے کسی، تیسرے اشیاء خوردنی اور دیگر ضروریات کا فقدان، حتیٰ کہ پانی تک موجود نہ تھا، اور سب سے زیادہ پریشان کن بات آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور تھا۔ ان سب باتوں سے آپ اس قدر پریشان ہوئی کہ بے اختیار آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں کے حافظے سے بھی اتر چکی ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو تسکین عطا فرمائی، یعنی سکون دیا۔ دوسرا یہ کہ ایک چشمہ جاری کر کے آپ کے پانی اور کھجور کے درخت کے ذریعے غذا کا انتظام کر دیا، اور لوگوں کی الزام تراشی سے بچنے کے لیے چپ کر روزہ رکھنے کی ہدایت کی۔ یعنی جن 3 پہلوؤں سے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کرب میں مبتلا تھی، وہ تینوں کام آسان فرما دیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں میں واپس آ گئیں۔ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس بچے کو اٹھائے ہوئے پہنچی تو انہوں نے بچے کو دیکھ کر بغیر کچھ پوچھے ہی طعن و ملامت شروع کر دی اور آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ ہارون علیہ السلام جیسے پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہو یہ تو نے کیا گل کھلایا؟ تو نے تو ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی اور ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ تمہاری ماں عمران کی بیوی ایک پاک باز اور نیک عورت، اور باپ عمران بھی بڑا شریف آدمی تھا، پھر تجھ میں یہ بری خصلت کہاں سے آ گئی؟ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی رہیں۔ اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا خاموشی اور تحمل سے یہ تمام باتیں سنتی رہیں، اور یہ باتیں کچھ غیر متوقع بھی نہ تھیں۔ سیدہ مریم اللہ کی ہدایت کے مطابق ان کڑوی کسیلی باتوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا، بلکہ اس نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ خود جواب دے گا۔ اس پر لوگ اور زیادہ برہم ہوئے اور کہنے لگے، ایک تو خود مجرم ہو اور دوسرا ہمارا مذاق اڑاتی ہو۔ یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بھلا ان باتوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ پھر اس نومولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی آپ بولنے لگے، اور پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بالفاظ دیگر نہ میں اللہ ہوں اور نہ میں ابن اللہ، اور یہ ایسی بات تھی جو بعد میں بھی ان کے پیروکاروں میں متنازع فی بن گئی۔ کسی نے انہیں اللہ کہہ دیا اور کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا۔ آپ نے اپنے اس معجزانہ کلام سے اس کی تردید فرما دی تھی، نیز یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھے کتاب توریت کا علم عطا فرمایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمانے والا ہے اور نبوت بھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام دراصل ان کے سب بہتان تراشیوں کا مکمل جواب تھا، اور اس کلام میں ان کی والدہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے مکمل برات کا اظہار مقصود تھا۔ یعنی اگر ایک نومولود بول سکتا ہے اور ایسا مبنی بر حقیقت کلام کر سکتا ہے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پیدا بھی معجزانہ طور پر بن باپ کے ہوا ہو۔ بالفاظ دیگر اس عمر میں ایسے کلام کرنے کے معجزے سے معجزانہ پیدائش کی توثیق مقصود تھی۔ اس واضح ثبوت کے باوجود یہود نے بہتان تراشی کی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے صبر کیا۔ اس عبادت گزاری، تقوی اور صبر و استقامت کے باعث حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا رتبہ بہت بلند ہے، اور اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔